السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم سورۃ ناس کی جو پہلی 3 آیات ہیں ان کا ایک کوئک ریویو کر لیتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہم نے لفظ پڑھا تھا رب۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو عرب میں جو ہے یہ رب کا لفظ انسانوں کی طرف بھی منسوب کیا جاتا تھا، جیسے عورت کو جو ہے عربی میں ربۃ البیت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ گھر کی انچارج ہوتی ہے، گھر والوں کی، بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کی نگہداشت کرتی ہے، ٹیک کیئر کرتی ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت میں بھی والدین کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اس کے بعد پہلی آیت میں برب الناس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 صفات کا تذکرہ، مالک الناس الہ الناس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک ہی اس سے مراد ہے، کوئی اور نہیں۔ پھر ایک اور چیز نوٹس کی ہوگی آپ نے کہ ناس 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 کا لفظ 3 آیات میں آیا ہے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ انسان کو جب بھی مصیبت پڑتی ہے، انسانی نیچر ہے کہ جب بھی مصیبت پڑتی ہے والدین کی طرف بھاگتا ہے، اپنے دوستوں کی طرف بھاگتا ہے، اپنے پیاروں کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ اگر بیمار ہے تو پھر ڈاکٹر کی طرف بھاگتا ہے۔ اگر اسے شک ہو جائے کہ جادو ہے، سایہ ہے، آسیب ہے تو پھر وہ کسی بابا جی یا پیروں کے چکر شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ مصیبت میں کچھ بھی ہو، کچھ بھی خطرہ لاحق ہو تو انسانوں کی پناہ نہیں لینی، بلکہ انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں، یہ کہنا ہے۔ کلیئر؟ اب آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 4۔ ٹیکسٹ کی طرف دیکھیے، پہلا لفظ ہے من۔ من کا مطلب ہے سے، فرام۔ من سے، شرری شر۔ اس کا مطلب شر بھی ہے، برائی بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ یاد کر لیجئے۔ اردو میں شر کا مطلب شر ہی ہے۔ من سے شرری شر، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے۔ تو ہم کس کی پناہ چاہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ چاہ رہے ہیں، کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ من سے شرری شر، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے۔ الخناس بار بار پلٹ کر آنے والے کے۔ الخناس بار بار پلٹ کر آنے والے کے۔ الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس بار بار پلٹ کر آنے والے کے۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے اب ہم۔ بار بار پلٹ کر آنے والے کے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ بریکٹ میں نے لکھا ہے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ پناہ کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ پہلی آیت سے۔ پہلی آیت میں تھا نا، کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ بار بار پلٹ کر آنے والے کے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اگر آپ کو ترتیب دینا مشکل لگ رہا ہے یہ ترجمہ تو دیکھیے آپ پیچھے سے سٹارٹ کریں، یعنی ہر لفظ کا جو آخر میں ہے نا اس کا پھر اس کے بعد ترجمہ کریں۔ جیسے الخناس بار بار پلٹ کر آنے والے کے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اس پیچھے سے پہلے لفظ تک ترجمہ کریں گے تو پورا جملہ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بار بار پلٹ کر آنے والے کے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اچھا، آج ہم 2 الفاظ کا جائزہ لیں گے، الوسواسی اور الخناس۔ پہلے آتے ہیں الوسواسی۔ اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو سین، اور اس کا مطلب ہوتا ہے برا خیال، سرگوشی، منفی خیالات، وسوسہ۔ تو اب ایسا کیا ہے کہ جو شیطان ڈالتا ہے اندر انسان کے، یہ وسوسہ کیا ہے؟ اب اس میں جو ہے وسوسے میں بدگمانی آ جاتی ہے، غیبت، شیطان غصہ ڈالتا ہے انسان کے اندر کہ اس نے یہ کیا ہے تو تم ایک تھپڑ لگاؤ اس کو، اور بات کرتے کرتے وہ اکساتا ہے کہ اس کی بات بتا دو، جلدی سے بتا دو، کہہ دو۔ منفی سوچ پیدا کرتا رہتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، برائی کرنے کا خیال اس کے اندر ڈال دیتا ہے، حسد جیسے جذبات پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے اکساتا ہے، ابھارتا ہے، اس کو برے خیالات کو جو ہے وہ بھڑکاتا رہتا ہے۔
تو یہ وسوسے میں آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں۔ اب اگلا ورڈ ہے الخناس، بار بار پلٹ کر آنے والے کے۔ اب اس کے روٹ لیٹرز ہیں خا نون سین، خنس۔ اب یہ پڑھیں گے سورۃ تکویر میں آپ، فلا اقسم بالخنس۔ خنس کہتے ہیں ایک ستارے کو جو مستقل اپنی جگہ پر نہیں رہتا، کبھی سامنے آتا ہے کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ تو خناس کا کیا مطلب ہے؟ بار بار پلٹ کر آنے والے کے۔ خناس جو ہے شیطان کی اولاد میں سے ہے، شیطان کی اولاد کے نام ہیں مختلف، جیسے خنزب ہے ایک نام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز میں جو خیالات پیدا کرتا ہے اور نماز کو اونچا کر لے جاتا ہے، اس شیطان کا نام جو ہے وہ خنزب ہے۔ اور وضو میں بھی جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شیطان مقرر ہے جو وہم ڈال دیتا ہے انسان کو۔ تو بہت سارے شیاطین کی اسائن ہوتے ہیں، تعینات ہوتے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جیسے خنزب ہے، آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ آپ بڑے شوق سے وضو کرتے ہیں اور پھر خشوع کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ کوئی خیال آ جاتا ہے، کوئی ملاقات یاد آ جاتی ہے، یا ذہن میں پھر خیال شیطان ڈالتا ہے کہ جلدی کرو نماز پڑھو کھانا نہ جل جائے، یا کہ کبھی بازار کی خریداری ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے، یا پڑھ تو نماز رہے ہوتے ہیں ہم اور شیطان کہیں اور کی سیر کروا رہا ہوتا ہے ہمیں۔ تو پھر جب ہم اس خیال کی طرف توجہ دیتے ہیں جو شیطان ہمیں دیتا ہے، تو پھر ہم اپنی نماز سے وقتی طور پر غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ کون سے سجدے میں تھے، کتنے سجدے کیے، کون سی رکعت ہم پڑھ رہے تھے، اور پھر آخر میں ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب کام شیطان خنزب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو شیطان کی جتنی بھی اولادیں ہیں، یہ بار بار انسان کے اندر جو ہے وہ برے خیالات ڈالتے ہی رہتے ہیں۔ جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، یہ شیاطین پلٹ کر آتے ہیں انسان کی طرف اور حملہ کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ اس وقت تک خیال انسان کے اندر ڈالتے رہتے ہیں جب تک کہ انسان اس برے خیال پر عمل جو ہے نہ کر ڈالے، یعنی اس کو کر نہ لے۔ تو اس طرح سے انسان اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ شیطان کے یہ جو وسوسے ہیں یہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کے لیے خطرہ ہیں، تو اس سے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ آج کے لیے لیسن جو ہے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔